میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ چونکہ نہروں کی بات ہو رہی ہے تو ایک نہر اور ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، اور وہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ کینال سٹرکچرز تھے جو کہ 3 سال پہلے تک کھڑے تھے، یعنی 2020 تک تو کھڑے تھے، تب میں نے دیکھے، اور اب وہاں پہ وہ سٹرکچرز نہیں ہیں، اور تھے وہ ہسٹوریکل۔ اس میں ایک پلاک بھی تھا، ایک سنگ مرمر کا پلاک تھا، اور وہ بھی پتہ نہیں توڑ پھوڑ جب کی ہوگی تو توڑ کے پھینک دیا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو ہے نہیں نا کہ چلو جی وہ سنبھال کے کہیں ہم رکھ لیں، تو وہ گیا۔ یہ جو ہے اس کو اب کہتے ہیں جی خان کی بیراج، اور یہ اپنے گوجرانوالہ ضلع کے اندر، اگر آپ وزیر آباد سے جائیں اور بھی مختلف جگہوں سے آپ آ سکتے ہیں، ادھر سے رسول نگر قادر آباد کی طرف سے بھی ہو کے آ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے سٹرکچرز، یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑی سی اس کے اوپر یہ بات کر لیں کہ یہ ہوا کیا تھا کہ 1882 کے اندر انگریزوں نے ایک نہر کھودی، اس کا نام انہوں نے رکھا لوور چناب کینال۔ ایک اپر چناب کینال انہوں نے بنانی تھی، ان کے اس میں سارے پروگرام میں تو یہ تھا، اور اپر چناب نکلنی تھی مرالا سے، جہاں سے وہ آج بھی اب چل رہی ہے، وہ بعد میں بنی، لیکن لوور چناب انہوں نے 1882 کے اندر جو کھودی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک بیراج نہیں بنائی، کیونکہ اس وقت تک یہ تھا کہ یار بیراج بناؤ، پیسے بڑے لگتے ہیں۔ جو ایریگیشن انجینئرز تھے، سول انجینئرز تھے، اور جو کہ یہاں پہ ریونیو کے افسر تھے، وہ انہوں نے کوئی حساب کتاب کر کے بتایا بھی تھا کہ جی اگر آپ 35-40 لاکھ روپیہ اس زمانے میں لگا رہے تھے تو وہ 4-6 سال میں پورے ہو جاتے تھے، لیکن جو بابو ٹائپ تھے وہ یہ بات مانا نہیں کرتے تھے، تو نہریں جو ہیں وہ یا تو اننڈیشن کینالز جو تھیں، جو کہ جب دریا میں پانی آتا تھا تو وہ چلتی تھیں، وہ ٹھیک کر کے چلاتے رہے، یا پھر ویئرز بنائے جاتے تھے نہر کے اوپر۔ اور خانقی میں جو مجھے بتایا گیا تھا 2014 میں جب میں وہاں گیا اور ایک چھوٹی سی ذاتی سٹڈی کرنے کے لیے، تو مجھے جو ایکسین تھے یا ایس ڈی او، مجھے اب یاد نہیں، انہوں نے مجھے وہ یہ دکھایا، یہ جو اب آپ بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہلے فور گراؤنڈ میں آپ ایک کشتی دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ایک ڈیرک اور ایک ونچ لگی ہوئی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں آپ پھٹے سے آپ کو دکھ رہے ہیں جو کہ دریا کے پار جا رہے ہیں، یہ، اور ان کے اوپر کنڈے بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ جناب پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا نا، وہ یہ پھٹا والا سسٹم ہوتا تھا کہ پھٹے جو ہیں جیسے یہ ابھی کھڑے ہیں اس طرح سے کھڑے کر دیے جاتے تھے، اور اگر پانی زیادہ آ جائے یا پانی نہر میں نہ چھوڑنا ہو تو یہ پھٹے گرا دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پانی چلتا رہتا تھا، یہ پھٹے کچھ روکتے تھے پانی کو۔ تو مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جی یہ جو ونچ والی کشتی ہے، ڈیرک والی، یہ جا کے وہاں سے مینولی ہر پھٹے کے اندر وہ گیف کر کے اس کو تو اٹھایا کرتی تھی۔ مجھے ویسے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی میری، لیکن میں کہا جی افسر ہیں بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ تو اچھا، پھر وہ جب ہسٹری پڑھی تو پتہ چلا کہ جی وہ جو 1882 میں نہر کھودی تھی وہ بند ہو گئی، وہ چلی نہیں، اور کچھ نا انجینئرنگ کی کوئی مس کیلکولیشن تھی، وہ نہیں چلی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جناب انگریزوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، بڑا پیسہ لاس ہو رہا ہے یار، یہ جو ٹیکس ہم نے لینا ہے لوگوں سے، اور نہر بنانے کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمیں۔ تو انہوں نے پھر 1899 میں، پنجابی 94 کہیدا ہے، اردو میں شاید 89 کہتے ہیں، 1889 میں انہوں نے کام شروع کیا۔ اور یہ جو اب آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں، یہ سٹرکچر بنا چناب کے اوپر، اس کو بھی بیراج نہیں کہتے تھے، پتہ نہیں، اسے بھی ویئر ہی کہتے تھے۔ تو یہ سٹرکچر چناب کے اوپر بنا، اور وہ جو نہر 6-7 سال 8 سال پہلے، بلکہ 10 سال پہلے ہی، کیونکہ 1892 میں وہ پلاک آپ دیکھیے کہ 1899 میں کام شروع ہوا اور 1892 میں کام مکمل ہو گیا۔
تو وہ جو ابینڈنڈ نہر تھی جو کہ چھوڑ چھاڑ دی تھی، وہ ڈچ بنی ہوئی تھی دھرتی کے اوپر، اس میں پانی پھر چالو ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ایک تو یہ پلاک ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پلاک توڑ تاڑ دیا ہوگا، جو کیونکہ اب یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو آپ کو میں نے دکھایا، یہ سٹرکچر اب وہاں نہر کے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ کیونکہ نہر تو چل رہی ہے۔ وہ کیا ہوا کہ 2020 میں بڑا دھڑا دھڑ کام چل رہا تھا، بلکہ 2014-15 میں ہی شروع ہو گیا تھا ایک نئے بیراج کے اوپر۔ یہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا، پرانا ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں انجینئرنگ میں کہتے ہوں گے کہ جی یہ اب اس کی افادیت نہیں رہی، کام نہیں کرتا، تو یہ انہوں نے اس کو ڈسمینٹل کرنا تھا، اور اس سے تھوڑا ڈاؤن اسٹریم میرے خیال کچھ 100-200 گز نیچے ایک بیراج بن رہا تھا۔ وہ میں نے غلطی یہ کی کہ جب میں 2020 میں وہاں پہ تھا تو میں نے تصویریں اس کی نہیں کھینچی، تو میرے پاس اب اس کی تصویریں نہیں ہیں، اور تھی ویسے شام کا وقت تھا، بتیاں شتیاں جل گئی تھیں، اچھا لگ رہا تھا، تصویر کھینچنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کی تصویریں نہیں ہیں۔ آپ کو میں ایک گوگل ارتھ سے ایک گریب آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بیراج آپ کو نظر آ رہا ہے دریا چناب کے اوپر، یہ خانقی کا نیا بیراج ہے، اور اس میں سے دیکھیے نہر بھی نکل رہی ہے نیچے کی طرف کو، تصویر کے نیچے کی طرف کو نہر بھی نکل رہی ہے۔ جہاں سے نہر نکل رہی ہے اس کے ساتھ ایک کالی سی پٹی ہے۔ یہ کالی پٹی وہ ہے، وہ جو ابینڈنڈ نہر چھوٹی سی اب ابینڈن ہوگی، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا جو ویئر تھا وہ اپ اسٹریم تھا تھوڑا سا 200 گز کے لگ بھگ، تو اس سے یہ نہر چلتی تھی۔ اب چونکہ وہ نیچے ہو گیا تو تھوڑا سا نہر کو نیچے کرنا پڑا، تو یہ جو کالی پٹی ہے یہ نہر کا وہ ٹوٹا ہے پرانا، جو کہ اب استعمال میں نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ پورا جو سٹرکچر تھا، اگر اسے رہنے دیتے تو شاید ہمارے انجینئرنگ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ کے اس کو کچھ حساب کتاب لگایا کرتے کہ یہ کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، لیکن پھر کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ وہ ہے جی کلہ تھوڑا ہے، جتھے مرضی جاؤ تو تانوں یہی سٹرکچر لب دینے۔ تو چلیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، وہ بھی مان لیا۔ پھر فاؤنڈریوں کے بھی تو پیٹ بھرنے ہیں نا بھائی جان، تو یہ ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ لیکن جو دکھ ہے نا مجھے وہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ ایک دیوار کے اوپر یہ پلاک لگا ہوا تھا، یہ بھی اب غائب ہوگا، یہ سنبھالا نہیں گیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو ایک سٹرکچر اور بڑا دلچسپ ہے وہ یہ عمارت ہے، یہ درختوں میں گھری ہوئی یہ عمارت ہے۔ یہ تو اب بتاتے ہیں کہ جی اب تو یہ کچھ 30-35 سال سے استعمال میں نہیں تھی، وہ نیچے والی منزل میں کوئی دفتر شفتر تھے۔ یہ پہلے وقتوں میں وہ کہتے ہیں کہ جب فلڈ آیا کرتے تھے تو بندہ اوپر ہوتا تھا اور وہ دیکھا کرتا تھا کہ ہڑ پیچھے سے لہر تو نہیں کوئی سیلاب کی آ رہی، تو یہاں یہ وہ سگنلر یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں تو ہیلیوگراف ہوتا تھا، وہ جو ایک شیشہ ہوتا تھا جس کے آگے جو سورج کی طرف کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے آگے سے ہٹایا کرتے تھے ایک کور، اور پھر روشنی آگے والے دیکھتے تھے، اور وہ کوئی اپنے اس حساب سے سگنل کر دیا جاتا تھا۔ تو فلڈ کا یہاں پہ سسٹم، یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سگنلر بیٹھے ہوتے تھے جو کہ فلڈ کے بارے میں نیچے والوں اوپر والوں کو تو کیا بتانا ہے، نیچے والوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ عمارت بھی ڈھا دی گئی ہے، لیکن پھر کہنے والے کہیں گے کہ وہ پہنا ہے کوئی ایتھے تھوڑا سی، کیونکہ یہ عمارت میں نے مرالہ میں، تونسا میں، اور ایک آدھ جگہ اور بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا بھی لوگ زیادہ نہیں وہ مانیں گے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ جب یہ نہر چالو ہوئی نا 1892 میں، تو انگریزوں نے بہت سارے لوگوں کو ماجے سے اور اپنا جلندر دوآب سے لا کے یہاں پہ بسایا، اور انہوں نے نا وہ جسے کہتے ہیں نا حصہ بقدر جثہ، وہ جو حیثیت تھی لوگوں کی اس حساب سے انہیں وہ دیے، زمین الاٹ کی یہاں پہ۔ اس میں لینڈ لارڈ
یومن اور پیزنٹ، یعنی زمیندار بڑا، چھوٹا کسان، اور پھر غریب بڑا ہماتڑ جو ہیں وہ ان کو. اور ان کی پھر ایک آبزرویشن تھی کچھ سال بعد جب ٹیکس آنا شروع ہوا، اور بہت ٹیکس لیا، اور گورا بڑا خوش تھا کہ جناب یہ نہر کھود کے تو ہم نے کمال کر دیا. تو جو ٹیکس آ رہا تھا اس میں پھر ایک آبزرویشن، میرا خیال ہے نہر کے بننے کے کوئی 10-12 سال بعد ہی، کہیں 1902 1904-05 کے لگ بھگ، ایک آبزرویشن بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا جی سب سے بہتر کام کرنے والا جو ہے نا وہ ماتڑ ہے، باقی سارے آئیڈلرز ہیں، لوفر ہیں، کام نہیں کرتے. وہ سب سے بہتر کام کرنے والا، جو جس نے زیادہ پیداوار حاصل کی اپنی زمین سے، وہ غریب کسان تھا. تو آج بھی وہی چل رہا ہے. تو بہرحال یہ نہر کا باقی تو اس کے وہ کتنے ایکڑوں کو پانی دیتی ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اب وہ شاید زیادہ بھی ہو گیا ہوگا. لیکن میں آپ کو اس کے جو 2 سٹرکچرز ہیں جو کہ اب نہیں ہیں وہ دکھانا چاہ رہا تھا.